السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا جنہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سید المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ ان کی زندگی ہماری خواتین کے لیے قابل تقلید اور ایک آئیڈیل نمونہ ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار پہلو اور گوشے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنا کر اپنے گھروں میں اپنی خواتین کی زندگیوں کو روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ ہمارے بے شمار گھروں کے مسائل ایسے ہیں کہ ہم اگر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا لیں، ان کے عادات، ان کے اطوار کو اپنا لیں، تو وہ مسائل ہی ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، ایمانداری، ان کی کاروباری معاملات میں سمجھ بوجھ، ان کے کاروباری معاملات میں وہ ایک تاجر خاتون تھی، یعنی وہ ورکنگ وومن تھی، تو ان کے کاروباری معاملات کی سمجھ بوجھ کا ایک عرب معترف تھا۔ لوگ ان سے مشورے کرنے آتے تھے، بزنس کے آئیڈیاز لینے آتے تھے، ان سے بزنس کے متعلق ان سے مشاورت کی جاتی تھی، اور وہ انتہائی شریف الطبع، مکارم اخلاق کی پیکر، رحم دل، غریب پرور اور سخاوت کی خوگر تھیں، اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی سمجھ بوجھ پورے عرب میں مشہور تھی۔ اب آ جاتے ہیں ان کی ازواجی زندگی کے متعلق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد شریف میں وہ آئیں تو ان کی عمر، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 برس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 برس تھی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم عمروں کے فرق کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ذہنوں کے فرق کو اہمیت نہیں دیتے۔ ذہنی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے زوجین میں، عمروں کے فرق سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 برس تھی، اور ان کا عرب کا مشہور ازواجی جوڑا تھا۔ یہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے ان دونوں کی کہ اگر کسی عورت کو شوہر ملے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور اگر کسی شوہر کو اس کی بیوی ملے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، کہ ہر وقت ہر طرح ساتھ دیا دونوں نے ایک دوسرے کا۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا عمروں کا فرق کا بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے ہم نے، پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا۔ دوسری چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری شادی تھی، اور بہت کم روایات ہیں کہ شاید یہ چوتھی شادی تھی، لیکن تیسری شادی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی عورت ایسی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی کہ جس کی 3 یا 4 شادیاں ہوئی ہوں، اور وہ ورکنگ وومن ہو اور اس نے 3-4 شادیاں کی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہے تو اس کے جو ایام ہیں وہ گزرنے کے فوری بعد اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی 3-3 4-4 شادیاں ہوئی تھیں۔ اچھا، اب یہاں 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ان کے متعلق ہم انشاءاللہ الگ سے ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک برابری کا بڑا ایشو چلتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے، برابر نہیں ہے، مرد کو فوقیت حاصل ہے نہیں ہے، عورت کو فوقیت حاصل ہے نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ بس اوقات ایک اکیلی عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، اس میں کسی مرد کی یا کسی دوسری عورت کی گواہی ہوتی نہیں ہے، صرف ایک اکیلی عورت گواہی دے دے تو اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے عدالت میں۔ تو اسلام میں یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں اسلام نے جو اعمال دیے ہیں، اکثر اعمال میں جو ہے وہ اجر اور ثواب میں، گناہ اور ثواب میں عورت اور مرد برابر ہے، اس میں کوئی کسی کو فوقیت یا وہ حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مرد کو فوقیت عورت پہ دی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی باعث نزاع یا باعث اختلاف ہو۔ بے شمار زندگی کی حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں۔ تو یہ اس کو ہم نے ایسی ایک مخاصمت کا اور ایک خام خواہ کا مباحثے کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور اس کو خام خواہ جو ہے وہ جس کا جیسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اگر کسی کو کسی مرد سے کسی کا شوہر ایسا ہے یا والد ہے یا بھائی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے مرد ہی ایسے ہیں، اور اگر کسی کو اپنی فیملی میں کوئی خاتون ایسی مل گئی جس سے وہ تنگ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری خواتین ہی ایسی ہیں۔ تو وہ اپنا ایک جو پیچھے ان کے ساتھ جو بیتا ہوتا ہے وہ اسی کو ہی، یعنی وہی اس کی پوری دنیا یا پوری کائنات بن جاتی ہے، اور وہ بس اسی پہ اس کا فوکس ہوتا ہے اور باقی دنیا جائے باہر میں۔
تو ایک تو اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اور ایک دوسرا موضوع ہے کہ اسلام کیا عورت کے کمانے کے خلاف؟ ہمارے عمومی طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے کمانے کے ہی خلاف ہے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مطہر اور مبارک زندگی دیکھ لیں، وہ ورکنگ وومن تھیں، بڑی کمال کی تاجرہ تھی، لوگ ان سے تجارت کے مشورے کرنے آیا کرتے تھے، اور بے شمار صحابیات جو تھیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تجارت کیا کرتی تھیں، ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے، اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی جو تقدس ہے یا عورت کی جو حرمت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت پیشہ اختیار کرے، بس یہ اتنا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عورت کی حرمت اور اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کسی کام میں لگایا جائے، اگر اس نے لگنا ہے تو وہ کسی کام میں لگے۔ اگر عورت کے لیے کسی پیشے کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے متعلق بھی اسلام نے رہنمائی کی، اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہاں ہم ذکر کر رہے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک اور مطہر زندگی کو، ان کی زندگی سے بے شمار چیزیں جو ہے لے کے ہم اپنی زندگیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ ایک رئیس گھرانے سے تھیں، مالدار تھیں، خود تاجر تھیں، اور بڑا ان کا ٹھاٹ باٹ تھا، حشم و خدم تھے ان کے، تو وہ بیوگی کے عالم میں تھیں، تو رؤسائے عرب، بے شمار رؤسائے عرب ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بڑا ان کا ایک حسب نسب بہت اعلیٰ تھا، ان کی شرافت بہت مشہور تھی، وہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی، اور پھر اللہ پاک نے انہیں تجارت میں بہت دسترس عطا فرمائی تھی، تو بے شمار رؤسائے عرب ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان سب کی پیشکشوں کو ٹھکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام نکاح بھیجا۔ تو یہ پیغام نکاح کیوں بھیجا؟ شوہر کے انتخاب کے لیے بڑے ہی قیمتی جملے، بڑے ہی قیمتی جملے جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمائے، اور یہ جملے دلائل النبوہ میں درج ہیں۔ المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری، خاندانی شرافت، اعتدال پسندی، امانت داری، حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا۔ یہ دیکھیں کیسی زبردست چیزیں، یہ پانچ چھ چیزیں جو ہیں وہ رشتہ دیکھنے کے لیے ایک معیار، ایک ترازو انہوں نے مقرر کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے رؤسائے عرب کے بے شمار رشتوں کو ٹھکرا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا، پیغام نکاح بھیجا۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جو خواتین ہیں یا جو بزنس وومنس ہیں وہ کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ کسی کے مال و دولت کو چھوڑ کر، اور کسی کے کر و فر کو چھوڑ کر، اور کسی کے جو ہے وہ ششکوں کو چھوڑ کر، وہ صرف اس کی سچائی کو دیکھ کر، امانت داری کو دیکھ کر، دیانت داری کو دیکھ کر شادی کر لے؟ یہ بھی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہماری جو ترجیحات ہیں اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں وہ کیا ہے؟ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جیسے دینے کا حق ہے، یعنی کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کے پاس حشم و قدم ہے، اور جو ایک بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہی ہیں، اور ایک بڑا جو ہے وہ رئیس گھرانے کی خاتون ہے، اور ایک بڑی مشہور تاجر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہر حد تک جا کر ساتھ دیا ہے۔ یعنی جب ابتدائی اسلام تھا تو حالات بہت مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، بے شمار تانے اور روح کو چھلنی کرنے والے جملے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملتے ابتدائی اسلام میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جاتے۔ تو جب وہ ان مصائب اور مسائل سے مزمحل ہو کر گھر تشریف لے کے آتے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہترین الفاظ کے چناؤ اور انتہائی خلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مجھے حوصلہ اور تسلی دیتی تو میرے سارے غم جو ہے نا وہ کافور ہو جاتے۔ ایسی زبردست تسلی اور اتنی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر وہ اپنے لفظوں سے مرہم رکھتی کہ وہ سارا جو زخم ہے وہ مندمل ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا ساتھ دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جان سے زیادہ عزیز ہمدم کے لیے صرف اپنا مال و دولت ہی قربان نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے کاز اور مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے بازو بنی اور جی جان سے بنی، دستے بازو بنی اور پورے خلوص دل سے جی جان سے بنی۔ اس طرح کا ساتھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تو اس طرح کرتے کہ سننے والوں کو رشک آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیسا ساتھ تھا ان کا۔ اور وہ تھی بھی ایسی کہ عرب کی مشہور تاجرہ نے وفا بھی ایسے کی کہ شعب ابی طالب میں وہ جو 3 سال محصوری کے کاٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نام لیواؤں نے،
تو وہ جو عرب کی مشہور تاجرہ تھیں وہ بھی اس قسم پرسی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں شعبہ ابی طالب میں ان 3 سالوں میں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ساتھ نبھانا، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا، اور شوہر بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک اور بڑا سبق آموز پہلو ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سابقہ شادیوں میں سے بھی اولاد تھی. ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی. ایک لڑکا تھا جو پہلے شوہر سے، سب سے پہلے شوہر سے تھا، ان کا نام تھا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا. اسی شادی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی. ان دونوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مل کر کی. اچھا، یہ بھی ایک ہمارے یہاں بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے کہ جب آپ کی کسی ایسے مرد سے شادی ہو جائے، یا کسی مرد کی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے جس کی پہلے اولاد ہے، تو جو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا جی. اس کو اگر وہ اپنے اس کو مطلب لے آئے، وہ عورت لے آئے، یا کسی عورت کو کسی مرد کی پہلی اولاد کو سنبھالنا پڑے، تو ان کے تیور ہی اور ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈیں ہی اور ہو جاتی ہیں. وہ پوزیشن صورتحال ہی بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، چاہے ایسے جیسے ہم لوگ پرسانے حال ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب ہمارے یہاں معاشرتی صورتحال ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں تھا. جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا گیا اس میں یہ تھا کہ جو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پچھلے 2 شوہر، ایک بیٹا تھا جو پہلے شوہر سے تھا، پھر ایک بیٹی تھی جو دوسرے شوہر سے تھی. اللہ پاک نے دونوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سگے بچوں کی طرح ان کی تربیت فرمائی، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کر. تو کیسی زبردست بات ہے. تو ہمیں بھی آج اگر ہم اس پہ عمل کریں تو کتنے گھروں کے اور کتنے بچوں کے جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں. لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد ہوئی. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے. پہلے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پہلے جو بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا، اور وہ روایات میں آتا کہ وہ 2 سال تک دنیا میں رہے اور پھر انہوں نے رحلت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا، جو طیب و طاہر کے لقب کے سے مشہور تھے، اور وہ بھی شیر خارگی میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بہت قربانی دی اسلام کے لیے، اور انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اسلام کے لیے. ان کی شادی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ان سے ایک لڑکا علی بن ابی العاص اور ایک لڑکی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور دونوں اسلام لائے اور انہوں نے ایک عمر پائی. اچھا، یہ وہی لڑکی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو وہ میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کریں، کیونکہ وہ بہت سمجھدار، گھر کو سنبھالنے والی، جو کہ کیئر کرنے والی لڑکی ہے. تو چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس وصیت پر عمل کیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بانجی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے شادی کی. تو ابھی آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ممکن ہے؟ کوئی مثال ملتی ہے اس کی؟ تو اب دیکھیں کہ ہم اسلامی معاشرت سے کتنا دور جا چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے بے شمار جو ہے وہ تکالیف اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب نازل ہوئی. تو پھر اس کے جواب میں اس بدبخت نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے بیٹے کو فورس کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ بیٹی کو طلاق دے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تکلیف پہنچائی جائے. تو اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور ان سے ایک بیٹا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تیسرے نمبر پہ صاحبزادی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ان کا معاملہ بھی ان کی بہن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا، کیونکہ ان کا نکاح بھی عتبہ کے بھائی عقبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس وقت نے بھی اپنے والدین کے پریشر میں آ کے تو انہیں طلاق دے دی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے. تو بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ نکاح ہوا تھا. اور چوتھی اور سب سے لاڈلی جو صاحبزادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کا نکاح اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہے. اچھا، یہ جس طرح کا رشتہ تھا، اس طرح کا رشتہ بھی ہمارے معاشرت میں یہاں ملتا نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ جو شادیوں کے مسائل اور پرابلم ہے کہ ہم نے خود سے بہت ساری چیزیں گھڑ دی ہیں، جو خود سے ہم نے اتنی ساری رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں جو اسلام میں ہمیں ملتی نہیں ہیں. اس وجہ سے آج دیکھ لیں کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں جو ہیں وہ کتنی عمروں تک جو بغیر شادی شدہ رہتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں جی ان کے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے. جوڑ کے رشتے کیسے مل رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی اتنی جو اس کرائیٹیریا کو سخت کر دیا ہے جو اسلام نے بھی نہیں کیا ہوا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہم نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی جن میں ان کے زندگی کے بے شمار گوشے جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے. آپ پیچھے ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھیں، اور اس سے بھی بے شمار جو پہلو جو ہماری معاشرت سے غائب ہو چکے ہیں، ہمارے میاں بیوی کی جو زندگیوں سے بے شمار چیزیں غائب ہو چکی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم میاں بیوی کی زندگی پریشان ہے، تو ان سے ہم نے عقدہ کشائی کی ہے. اور میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ایک تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کی بیٹی تھی زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا. اور ایک ان کی بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا نام بھی انہوں نے اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا. تو دیکھیں کہ آج کل ایسا ہمارے رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہن عورت اپنی بہن کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. تو یہ بھی ہمارے ایک بڑی خوبصورت ایک چیز تھی اسلام کی جو ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے. تو یہ جو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کی شادی جو ہے وہ خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. تو یہ ایک بڑی مختصر اور سبق آموز سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جن سے ہم اپنی معاشرت کو، اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.